آج پوری دنیا میں جس لڑکے کو کالو پتک کے نام سے جانتے ہیں وہ کبھی ایتھوپیا کے ایک عام اور غریب گلی میں رہنے والا لڑکا تھا۔ ایک ایسا لڑکا جس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ کوئی بڑی ڈگری، نہ فیشن اسکول اور نہ ہی کوئی طاقتور سپورٹ، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی، ایسا دماغ جو عام لوگوں سے مختلف سوچتا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایتھوپیا کے شہر مکیلی سے، جہاں ایک غریب خاندان میں سے اس لڑکے کی پرورش ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں اس کا اصل نام کالیب تھا اور بچپن سے ہی اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ جب دوسرے بچے نئے کپڑے خریدنے کے خواب دیکھتے تھے، تب یہ لڑکا پرانے کپڑوں کو غور سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا آخر لوگ چیزوں کو صرف پرانا ہونے پر کیوں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے گھر میں اکثر پیسوں کی کمی رہتی تھی، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی کھانے کی پریشانی، اور کبھی ایسا وقت بھی آیا جب اسے دوسروں کے پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے۔ لیکن یہی غربت اس کے دماغ کو دوسروں سے زیادہ طاقتور بنا رہی تھی۔ جب لوگ کچرے میں پرانے جوتے پھینکتے تو یہ لڑکا انہیں اٹھا لیتا۔ پلاسٹک بورڈ، پرانے ٹائر، لوہے کے ٹکڑے، بوتلوں کے ڈھکن، یہ سب چیزیں جو دنیا کے لیے فضول ہو، اس لڑکے کے لیے خزانہ تھے۔ شروع میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے، کچرے سے کون کپڑے بناتا ہے، لیکن اس نے کبھی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے خواب پر کام کرتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے عجیب لیکن حیران کن کپڑے بنانا شروع کیے۔ کبھی وہ ٹائر سے جیکٹ بناتا، کبھی بوتلوں سے ماسک، ایسا فیشن ڈیزائن بناتا جسے لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اور سب سے خطرناک بات، وہ یہ سب بغیر کسی فیشن اسکول کے کر رہا تھا۔ اس نے یوٹیوب سے سیکھا، لوگوں کو آبزرو کیا اور باقی سب اپنی امیجنیشن سے بنایا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی ویڈیوز ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ڈالنا شروع کیا۔ شروع میں تو ویوز بہت کم آتے تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ روز نئے ویڈیوز بناتا، روز نیا ڈیزائن تیار کرتا اور روز دنیا کو دکھاتا کہ کریٹیوٹی پیسوں کی محتاج نہیں۔ پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کی ایک ویڈیو جس میں اس نے کچرے سے فیوچرسٹک لباس بنایا، راتوں رات وائرل ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے ایسا فیشن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صرف چند دنوں میں اس کی ویڈیوز پر ملین ویوز آنے لگے۔ بڑے بڑے فیشن پیج نے اس کے کلپ شیئر کرنا شروع کر دیے۔ انسٹاگرام پر فالوورز بڑھنے لگے، ٹک ٹاک پر ٹرینڈ کرنے لگا، اور پھر پوری دنیا پوچھنے لگی آخر یہ لڑکا ہے کون۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک غریب لڑکا بغیر کسی کمپنی، بغیر کسی اسپانسر اور بغیر کسی ایکسپینسو ٹول کے اتنا خطرناک ٹیلنٹ کیسے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے فیوچر فیشن بوائے کہا اور کچھ نے کہا یہ لڑکا فیشن انڈسٹری بدل دے گا۔ آج کالو پتک سسٹینیبل فیشن کی دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سسٹینیبل فیشن یعنی ایسا فیشن جس میں پرانے اور ضائع چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے نئی چیزیں بناتے ہیں۔ دنیا بھر میں اب لوگ اس آئیڈیا کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ماحول بھی صاف رہتا ہے اور کریٹیوٹی بھی سامنے آتی ہے۔ کالو پتک آج بھی زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے کپڑے بناتا ہے۔ وہ ایکسپینسو مشین سے زیادہ اپنے دماغ پر یقین رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کے انسٹاگرام پر لاکھوں فالوورز ہیں، اس کی ویڈیوز پر ملین ویوز آتے ہیں اور اس کی ارننگ بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب اس نے اپنی کریٹیوٹی سے حاصل کیا ہے۔ نہ کوئی امیر باپ، نہ کوئی پولیٹیکل پاور، نہ کوئی بلینئر سپورٹ، صرف ہارڈ ورک، امیجنیشن اور کنسسٹنسی۔ کچھ لوگ حالات کے سامنے ہار مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی حالات کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ کالو پتک نے بھی یہی کیا اور شاید یہی اصل کامیابی ہے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال پوچھو، اگر ایک غریب لڑکا جو کچرے سے کپڑے بنا کر پوری دنیا میں فیمس ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ مسئلہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں، مسئلہ صرف ڈر کا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، دنیا ہمیشہ شروع میں مذاق اڑاتی ہے، لیکن جب کامیابی ملتی ہے تو وہی دنیا تالیاں بھی بجاتی ہے۔ اسی لیے اگر تمہارے پاس بھی کوئی سکل ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی خواب ہے، تو آج سے اس پر کام کرنا شروع کر دو۔ چھوٹا شروع کرو لیکن رکو مت۔